السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں محمد اور میں ہوں علی اور میں ہوں ظفر اقبال۔ اور آج ہم جس ویڈیو پر ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں، اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے پاکستان از ناٹ اباؤٹ اٹس پیپل بٹ لیڈرس۔ تو دیکھتے ہیں ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ کرتے ویڈیو سٹارٹ اور دیکھتے ہیں۔ پاکستان جو ہے اس میں آئی ایم ایف یہ طے کرتا ہے کہ آٹا کتنے کا بکے گا، گھی کی قیمت کیا ہوگی، گیس کی قیمت کیا ہوگی۔ کیا آپ نے کبھی سنا پڑھا کہ عوام میں سے کسی نے کوئی جلوس نکالا؟ سول سوسائٹی، وہ ہمارے دوست جو موم باتیاں جلاتے رہتے ہیں، کسی نے موم باتی جلائی؟ یہ جو ہے وہ ڈیموکریسی کے منہ پہ ایک بہت بڑا تماچا ہے، ایک کلنک ہے۔ آج تک وہاں پہ ایک الیکشن بھی ایسا نہیں سوائے 1970 کے الیکشن پہ جس پہ کہ کسی نے اعتراض نہ اٹھایا، اور وہ الیکشن ایسا ہوا جس کے بطن سے بنگلہ دیش کے لوگوں نے آزادی جو جنم لی۔ پاکستان کے مقابلے میں کوئی ایک ملک بتا دیں آپ مجھے جس میں اس قدر کرپشن ہو کہ کرپشن کرنے کے بعد ان کو کوئی اس پہ تعصب، کوئی افسوس، کوئی وہ نہیں کہ یہ کو ہم نے غلط کر دیا، بلکہ ایک نارم بن گیا ہے۔ پاکستان کے اندر جو حکمران آتے ہیں، جو رولنگ ایلیٹ آتی ہے، اس کو سمجھنے کی چیز ہے ڈیپلی کہ وہ آتے ہیں صرف اپنے آنے کے فوراً بعد اپنی سروائیول کی لڑائی لڑنے کے لیے۔ ان کے پاس ایک سیکنڈ کی فرصت نہیں ہوتی کہ وہ ملک کے بارے میں سوچیں یا کوئی اکنامک ڈیولپمنٹ یا اس طرح کے۔ نمسکار دوستوں، میں ہوں آپ کے ساتھ امبر زیدی۔ سواگت ہے آپ سب کا ہمارے آج کے خاص کارکرم اٹس ڈیبیٹیبل میں۔ اور آج ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان جڑے ہیں، بیرسٹر حامد باشانی صاحب، کافی وقت بعد ہمارے شو پر تشریف لائیں۔ بہت بہت سواگت ہے سر آپ کا۔ نمسکار آپ کا جی، تھینک یو، شکریہ۔ سر، میں آج آپ کے ساتھ ایک اہم مدعا ڈسکس کرنا چاہتی ہوں، وہ جڑا ہے پاکستان کے حوالے سے۔ پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں پولیٹیکل اور اکانومک کرائسس کی بات کریں تو یہ کافی وقت سے بنے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اکانومی ایک ایسا چیلنج ہے پاکستان کی سرکاروں کے سامنے، چاہے پی ٹی آئی کی سرکار کی بات کریں یا پی ایل ایم این کی یا جو بھی ابھی موجودہ کولیشن گورنمنٹ ہے ان کے لیے۔ حالانکہ جس چھور پر پی ٹی آئی چھوڑ کر گئی تھی، وہاں سے پکڑ کے اب جو موجودہ سرکار ہے انہوں نے آئی ایم ایف سے جو ڈیل پیکج ہے اس کو آگے 3 بلین کا جو ان کو انسٹالمنٹ ملی، اور آگے بھی کئی سارے ملکوں سے، سعودی عربیہ اور ان سے، وہ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ اور اسی چیز کو وہ ایک اچیومنٹ کے طور پر جو وہاں کے عوام ہیں ان کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اور کیونکہ اب ان کی گورنمنٹ بھی ختم ہونے والی ہے اور آگے وہ جو اگلے جو ٹیمپریری پرائم منسٹر کی بات ہو رہی ہے اس کے لیے شاکدار کا نام بھی سجیسٹ کر رہے ہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ جس حالات میں پاکستان کی اکانومی ہے اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے، تو ایسے میں جو اکانومک کنڈیشن ہے، جو چیلنجز ہیں گورنمنٹ کے سامنے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ عوام کے سامنے وہ ایک بڑے اچیومنٹ کے طور پر آئی ایم ایف کی ڈیل اور اس ساری چیزوں کو رکھ رہے ہیں۔ دیکھیں جی، پاکستان کی جو ہے نا ایک پیٹرن ہے وین اٹ کمز ٹو اکنامک ڈیولپمنٹ، یا جو اکنامک آپ مینجمنٹ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، تو اس کا ایک پیٹرن ہے۔ پاکستان میں بہت شروع میں ایسے رہا ہے، 60s کی، ارلی 60s میں، لیٹ 50s میں، کہ کوئی پلان ہوتا تھا، کوئی پلان بناتے تھے یہ لوگ کہ جی ہم نیکسٹ 5 ایئرز ہم نے یہ کرنا ہے، ہمارا آئندہ اتنا بڑا منصوبہ جو ہے یہ ہے، سٹیل مل لگانی ہے روس سے لے کے یا امریکہ سے لے کے، ہم نے جو گندم اگانی ہے یا جو ہے وہ ایگریکلچر ڈیولپ کرنا ہے۔ تو یہ اس چیز کو اب مدت ہو گئے، گزشتہ میں پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ 30 سالوں میں جو واحد فیکٹر جو ہے وہ اس میں آیا ہے پاکستان کی اکانومی میں، جس کو لانگ ٹرم آپ کہہ سکتے تھے، وہ تھا سی پیک کا منصوبہ تھا۔ میں نے لفظ پاسٹ Absolutely, sir. I got your point. پرفیکٹ استعمال کیا، جو کہ چل نہیں سکا۔ ادر دین دیٹ، پاکستان کے اندر جو حکمران آتے ہیں، جو رولنگ ایلیٹ آتی ہے،
اس کو سمجھنے کی چیز ہے ڈیپلی، کہ وہ آتے ہیں صرف اپنے آنے کے فوراً بعد اپنی سروائیول کی لڑائی لڑنے کے لیے. ان کے پاس ایک سیکنڈ کی فرصت نہیں ہوتی کہ وہ ملک کے بارے میں سوچیں یا کوئی اکنامک ڈیولپمنٹ یا اس طرح کے کوئی لانگ ٹرم قسم کے منصوبے بنا سکیں. چونکہ آتے ہی ان کو یہ وہ فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی ہماری حکومت آج رات کو گئی یا کل شام کو گئی. نمبر ایک. نمبر دو، وہ اتنے ڈیپ قسم کے کرائسس میں چلے جاتے ہیں ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. چونکہ جب ورکنگ ریلیشن شپ آتی ہے تو ورکنگ ریلیشن شپ میں ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ریلیشن شپ تو ون وے ہے، اس میں اگر ہم ان کی بات مان کے کام کرتے ہیں تو ہمارے تو یہ سارے دعوے وعدے یہ ساری چیزیں جو ہم نے عوام سے کی ہوئی ہیں وہ تو ختم، چونکہ ان کا تو یہاں کوئی ذکر نہیں ہے. تو ان کا جو ہے ایک کانفلکٹ شروع ہو جاتا ہے، اور جو ہی کانفلکٹ شروع ہوتا ہے اس کے بعد ان کو جو ہے اپنی انسیکیورٹی فیل ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اپنا پورا فوکس اپنے آپ پہ لگاتے ہیں کہ حکومت کیسے بچانی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو ڈیکے، یہ گراوٹ، یہ جو زوال آیا ہے گزشتہ ہاف سینچری میں ایجوکیشن کے اندر، اب یہ اس کا فروٹ آپ کو جگہ جگہ پہ نظر آ رہا ہے. آپ کسی ملک کو تجربے کے طور پہ ہی کر کے دیکھیں، ایک لیبوریٹوری کے طور پہ ڈیولپ کر کے ایک بھی 2-4 لاکھ لوگوں کا ملک، تو اس میں اگر آپ اپنی نسل کو اس طریقے سے، میں اس کو کہتا ہوں ڈی ایجوکیٹ کرنا، ایجوکیشن کے نام پہ ڈی ایجوکیشن کا پروسیس ہے جو پاکستان میں ہے. لرننگ کے نام پہ ان لرننگ کا ایک پروسیس ہے. یعنی بچہ جو کچھ ماں کی گود میں جان رہا ہوتا ہے، لرن کر چکا ہوتا ہے یوزفل تھنگس، کہ مثلا ناک صاف کرنا ہے، بدتمیزی نہیں کرنی، اونچا نہیں بولنا، وہ آ کے تو سب سے پہلے پرائمری اسکول میں ان لرن کرنا شروع ہوتا ہے. پاکستان کا جو سکولنگ سسٹم ہے وہ ایک بہت بڑی میس ہے. تو اس میں جو ان لرننگ کا پروسیس ہے اس کی وجہ سے جو پروڈکٹ بن کے سامنے آئی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انکمپیٹنسی جو ہے وہ زندگی کی ہر شعبے میں، ہر فیلڈ میں آپ کو نظر آئے گی. خواہ وہ آپ کے ٹیچر ہوں. دنیا میں آپ کتنے ملک مجھے بتا سکتی ہیں جس کی ہائیسٹ ہائر ایجوکیشن جو ہے، پی ایچ ڈیز اور ایم فلز جو ہے وہ دوسرے کے تھیسس چوری کر کے پورے کا پورا تو اپنے نام سے سبمٹ کراتے ہوں. دنیا میں آپ مجھے کتنے ملک بتا سکتی ہیں جہاں کی جو ایلیٹ جو درسگاہیں ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اس کے پروفیسر جو ہیں ان کی انٹرنیشنل رپورٹ یہ آئے کہ انہوں نے پیپر پورے کے پورے جو ہے وہ کاپی کیے. اور یہ چیز جو ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں تک جاتی ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. یعنی جب ایلیٹ یونیورسٹی کے پروفیسر یہ کرے گا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایجوکیشن کے اندر جو ڈیکے، جو زوال ہوا ہے، جو جعل سازی ہوئی ہے، اس کا ریفلیکشن اب یہ نظر آتا ہے پولیٹیکل پارٹیز میں بھی، کہ آپ اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کے ٹاپ 100 آدمی کو اٹھا کے اس کا انٹرویو کریں تو اس کو جو بیسک ٹرمینالوجی ہے کہ ڈیموکریسی کیا ہے، سوشل ڈیموکریسی کیا ہے، سوشلزم کیا ہے، کیپٹلزم کیا ہے، نیو لبرلزم، ماڈرنزم، یہ تو ان کے لیے ایک ان کو بخت پانے والی بات جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا پوچھنا. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھیں، دے ہیو نو آئیڈیا. اور لیڈر بنے ہوں گے. اب جس کے نتیجے میں جب یہ لوگ اقتدار میں آتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی ہمارا دامن تو خالی ہے، جیسے عمران خان کے ساتھ ہوا کہ جب وہ اقتدار میں آیا تو پہلے تو وہ بڑے بڑے مسل والے خوبصورت لمبے چوڑے لوگ جمع کیے ہوئے تھے، اس نے پتہ نہیں کہاں سے کیے ہوئے تھے، جس نے ان کو تاثر دیا کہ ہمارے پاس پی ایچ ڈیز ہیں اور ہم نے پتہ نہیں کس ملک کی کیا خدمت کی، جس کو بریکٹ میں بیڑا غرق کیا بھی لکھ سکتے ہیں آپ. تو وہ جب اس نے اکنامک پالیسیز پہ بات کرنی شروع کی تو آپ دیکھیں کہ ایک آدمی، اس کی پوری پارٹی جو کہ کروڑوں لوگوں کی پارٹی ہے، اس کی پاپولیرٹی پہ کوئی حرف نہیں اٹھا رہا، لیکن کوالٹی کی بات میں کر رہا ہوں، اس کو ایک بھی وزیر خزانہ نہیں مل سکا.
آپ مجھے ایک ملک بتا دیں جہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز اقتدار میں آنے کے بعد دوسروں کے لیڈر چوری کر کے تو اپنے رینک اینڈ فائل میں ڈالتے ہیں. 3 دفعہ اس نے وزیر خزانہ چوری کیا، کوئی پیپلز پارٹی کا بگوڑا، کوئی پی ایم ایل این کا بگوڑا، اور آپ کی زبان پہ یہ ہے کہ یہ سب چور بدماش اور ڈاکو ہیں، لیکن وزیر خزانہ ان کا بہت اچھا، جس نے 5 سال مل کے تو ڈاکے ڈالے ہیں ان کے ساتھ. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ جو اکانومی ہے آپ کی، اس کا جو پالیسی بنانے والا ہے، وہ اس نے جب گزشتہ 20 سال میں ہر فیلڈ حکومت کی پالیسی بنائی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ کی پالیسی وہ سکسیسفل کیسے ہوگی. لیکن ان کے پاس چارہ ہی نہیں، چونکہ آپ کے پورے رینکس اور فائلز میں ایک بھی آدمی نہیں ہے جس کو اکانومی کی اے بی سی آتی ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اسکول میں ایک پروفیسر نہیں ہے جس کو اکانومی کی اے بی سی آتی ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایسی کتابیں ہی نہیں پڑھاتے. آپ نے ایک کام شروع کیا ہوا ہے کہ بس سب اللہ کرے گا، ہم نے کچھ نہیں کرنا، بلکہ اللہ آ کے کہیں سے رزق کا بندوبست کر کے تو ہمارے منہ دونوں ہاتھوں سے کھول کے تو خود نوالا بھی ڈالے گا. یہ مینٹلٹی آپ نے ڈیولپ کر دی ہے پاکستان کے اندر، جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ بڑی تیزی سے فیلئر کی طرف گیا اور یہ ایک مذاق بن گیا. تو آپ کہتی ہیں اس کی اکانومی، اب آپ دیکھ لیں جو بھی آتا ہے ناکامی کی ایک بہت بڑی تصویر بن کے آتا ہے. وہ کتنا بڑا ایک آدمی خود بلینر ہے، تو اس کو کچھ تو آئیڈیا ہونا چاہیے نا کہ یہ اکانومی کیسے مینیج ہوتی ہے. بلینر سے کام حکمران آتے ہی نہیں وہاں پہ. یہ عمران خان جو ہے اس کے اپنے پیسے نہ بھی ہوں، لیکن ہی از بلینر ان مینی ویز، بلین روپی سے وہ ڈیل کر چکا ہے. لیکن یہ آ کے تو بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ملک کو گھیر گھور کے، سب سے پہلے اس میں انکمپیٹنسی، اس کے بعد کرپشن. دنیا میں پاکستان کے مقابلے میں کوئی ایک ملک بتا دیں آپ مجھے جس میں اس قدر کرپشن ہو کہ کرپشن کرنے کے بعد ان کو کوئی اس پہ تعصب، کوئی افسوس، کوئی وہ نہیں کہ یہ کو ہم نے غلط کر دیا، بلکہ ایک نارم بن گیا ہے. تو اس حساب سے اگر آپ یہ سب چیزیں جوڑ کے دیکھیں تو یہ بند گلی میں پہنچی ہوئی سچویشن ہے، جس کے اندر نو میٹر کہ آپ کیا پالیسیاں بنا رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں، آپ کے پاس اس سطح کے آدمی لوگ ہی نہیں ہیں، کوئی ایڈوائس ہی نہیں ہے. کوئی اب حال یہاں تک پہنچ گیا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی یہ کہتی ہے کہ جی ہمارے پاس پلان ہے ملک کو بدلنے کا، لیکن ہم بتائیں گے نہیں. دنیا میں کوئی ایسا ملک آپ مجھے بتا دیں جس میں اس طرح بھی ہو کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کہے کہ مجھے ووٹ دو، ہمارے پاس پلان ہے کہ ہم بتائیں گے نہیں. تو پوچھتے ہیں جی بتائیں گے کیوں نہیں؟ تو کہتے ہیں جی وہ دوسری پارٹی والے چوری کر لیں گے. کین یو امیجن؟ دس از دی ہائٹ آف دا اسٹوپیڈیٹی. یہ ہے پالیٹکس. اور اس کے اندر آپ سوال پوچھ رہی ہیں کہ وہاں کا جو ہے وہ اکانومی کیا ہے اور اس کو کیسے تجزیہ کیا جائے. یہ ایک بہت بڑی میس ہے، بہت بڑا جی میس جس کو آپ کہتے ہیں. بالکل، آپ نے جو پوری جو یہ بیک ڈراپ، پورے جو سچویشن ہے اس کا آپ نے یہاں پر رکھا ہے، یہ بہت ہی گمبھیر استھتی ہے، ہم سب سمجھتے ہیں. کیونکہ جو آپ نے یہ ساری باتیں کہی، اگر ہم ایجوکیشن سسٹم کی بات کریں تو وہ اس کو ڈیولپ نہیں کیا گیا، اس پہ کام نہیں کیا گیا. یا پھر ہم سیلف ریلائنس کی پالیسی جو کسی بھی کنٹری کو اکانومیکلی اگر اسٹرینتھن کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے ہیلپ فل ہوتی ہے، وہ پاکستان کی طرف سے نظر نہیں آئی ہے. لیڈرشپ یا پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی ایک بڑا چیلنج پاکستان کے سامنے رکھا ہے. اور پلس آپ نے جو پاکستان اسٹیبلشمنٹ کی بات کی، جو ان کا ایک انٹرونشن رہتا ہے سرکار کے اندر، جو صحیح طرح سے سرکار کو نہیں چلنے دیتا، یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے. تو یہاں پر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں باشانی صاحب کہ جو پاکستان اسٹیبلشمنٹ کو لے کر ایک چیلنج سرکاروں کے سامنے ہوتا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی انٹرونشن کو کم کرنے کے لیے کوئی اسٹیپ یا کس طرح کی چیزیں کی جا سکتی تھی جو ہوئی نہیں، اور کیوں نہیں ہوئی اگر کی جا سکتی تھی تو؟ دیکھیں جی، اس کا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک اوپن قسم کا سبجیکٹ بن گیا ہے. ابھی حال ہی میں پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ایسے ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کو، اس کے اثر و رسوخ کو، وہ کیا کر رہی ہے، کیوں کر رہی ہے، اس کو سیریسلی چیلنج کیا گیا.
اور ظاہر ہے اس کو سیریسلی پالیٹیشنز نے چیلنج کیا، اور جس پالیٹیشین نے سب سے زیادہ سیریسلی چیلنج کیا اس کی کوئی ایک ویڈیو یا ایک سپیچ آپ مجھے دکھا دیں جس میں اس نے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے آگے ہاتھ نہ جوڑے ہوں کہ آپ پالیٹکس میں انٹرفیئرنس کریں بٹ ان فیور آف می. یعنی پاکستان میں 70 سال سے ڈیبیٹ یہ چل رہا ہے کہ پاکستان کے جتنے مرض ہیں یعنی بیماریاں ہیں ان کی جڑ جو ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس ملک کو رول کرتی ہے، سامنے آ کے یا پیچھے رہ کے، لیکن باٹم لائن ہے کہ رول کرتی ہے. اور اس ملک کے ہر مسئلے کا حل یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ واپس بیرکو میں جائے، اپنا کام کرے، جو اس کا کانسٹیٹیوشنلی اسائنڈ ڈیوٹیز ہیں وہ پرفارم کرے. یہ ایک چیز تھی جو اندر ہی اندر ظاہر ہے مختلف لوگ جس پہ سالہ سال سے کام کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں آگے ایک ماحول کریٹ ہوا. تو اس ماحول کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اتنی مجبور ہوئی کہ اس کو اعلان کرنا پڑا کہ ہم دستبردار ہوتے ہیں پالیٹکس سے، میننگ دیٹ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو انٹرفیئر. تو اس وقت یہ اتنے موسٹ پاپولر پالیٹیشنز جو ہے وہ اچھل کے میدان میں آ گئے کہ نہیں جی، آپ پہلے تو 6 مہینے تک یہ آرگیومنٹ ہوتا رہا کہ آپ تو غیر جانبدار ہو ہی نہیں سکتے. پھر یہ آرگیومنٹ لے کے آئے کہ غیر جانبداری دراصل ایک بہت بڑی بددیانتی اور دھوکہ دہی ہے، چونکہ غیر جانبداری کچھ نہیں ہوتی. پھر اسلام کا آرگومنٹ لے کے آگے کہ ہم تو کوئی اللہ کا کام کر رہے ہیں، تو اللہ کے کاموں میں بھی کوئی غیر جانبدار رہ سکتا ہے. جب پھر بھی انہوں نے نہیں مانا تو اب پاؤں پکڑنے تک آ گئے کہ جی نہیں جی آپ یہ جو کر رہے ہیں ان لوگوں کی سپورٹ کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، اس سے ملک کو نقصان ہوگا تو ہم لوگوں کی سپورٹ کرو. جس ملک کے اندر پالیٹیشنز کا مائنڈ سیٹ اتنا نیچے گر چکا ہو، ان کی جو خود اعتمادی ہے، ان کا ویژن اتنا زیادہ جو ہے وہ بلنٹ ہو چکا ہو اس حوالے سے، تو ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہاں اسٹیبلشمنٹ، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ آئندہ اسٹیبلشمنٹ کی پاکستان میں وہ انٹرفیئرنس ہوگی جو گزشتہ 70 سال میں کسی نے نہیں دیکھی. چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے یہ سب ننگے ہو گئے، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ہمارے بغیر یہ جو بیبی سیٹنگ کی ایگزامپل ہے، یہ بیبی سیٹنگ والی سچویشن ہے. اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے ان کی بیبی سیٹنگ کر رہی ہے اینڈ دے ڈونٹ وانٹ ٹو گرو اپ سمپلی. اور اس بات کا اسٹیبلشمنٹ کو پتہ چل گیا ہے. لیکن بشانی صاحب یہاں سے ایک سوال نکلتا ہے کہ اگر اس طرح سے ڈیپینڈنٹ رہیں گے جو بھی پارٹیز ہیں یا پھر سرکاریں رہیں گی وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، تو کس طرح سے پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے جو ایک ہوتا ہے کہ آپ کس طرح کے کیا کیا مدعے لے کر آپ سرکار میں آئیں گے کہ ہم اکانومی کو اچھا کریں گے، ایجوکیشنل سسٹم اچھا بنائیں گے، یا فوڈ سیکیورٹی کو لے کر، یا جو بھی عوام سے جڑے ہوئے مدعے ہوتے ہیں ان پہ کام کریں گے. اگر یہ خود ہی ان پر ڈیپینڈنٹ ہے تو کس طرح سے، ایک تو ویسے ہی پاکستان کو لے کر جو آس پاس کے پڑوسی ملک ہیں ان کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ ان پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں ان کے پڑوسی ہی، تو ایسے میں پاکستان کے پاس کیا ایک پلان ہوگا اکانومیکلی خود کو اسٹرینتھن کرنے کا یا انڈیپینڈنٹ کرنے کا، کیونکہ وہ نظر نہیں آتا ہے. نہیں، یہ سوال تو تب اٹھے نا جب یہ لوگ جو ہے وہ پاکستان کو کہیں آگے لے جانا چاہتے ہوں یا پاکستان کے بارے میں سوچتے ہوں. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ان کی جو سوچ ہے، دانش جس کو آپ کہتے ہیں، وزڈم ہے، وہ جس کو آپ ٹانل وزڈم کہتے ہیں، اس کی شکل اختیار کر گئی ہے. بالکل وہ آگے دیکھ ہی نہیں سکتے، نمبر 1. دوسرا یہ کہ یہ لوگ کون ہیں، خواہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہو، پالیٹیشین ہو، یہ گروپ آف پیپل ہے جو مل جل کے تو اپنا جو ان کا لائف سٹائل ہے، ان کی جو پریویلیجز ہیں، ان کے پرکس ہیں، ان کی جو ایڈوانٹیجز ہیں، ان کا ڈیفنس کرنے کے فکر میں ہیں. مثلا کسی کے پاس جاگیر ہے تو اس جاگیر کو کیسے بچایا جائے. تو جاگیر جو ہے آپ کے ہندوستان میں جو ہے وہ 70 سال پہلے پنڈت جواہر لال نہرو نے ختم کر دی تھی، تو آپ نے پاکستان میں جاری رکھی ہوئی ہے. تو اس کے لیے آپ کو ایک کارنامہ تو سر انجام دے رہا ہے نا. تو وہ کارنامہ یہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بن رہے ہیں، اور آپ کی واحد شرط یہ ہے کہ آپ جاگیرداری کو نہیں چھیڑیں گے. دوسرا آپ کا صنعت کار ہے جو دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹ رہا ہے. اب یہ بات آپ کو عجیب لگے کہ صنعت کار کیسے لوٹ رہا ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو وہاں کی شوگر انڈسٹری کی مثال دیتا ہوں کہ شوگر انڈسٹری 99% جو ہے وہ پالیٹیشنز کے پاس ہے،
और शुगर इंडस्ट्री पाकिस्तान की वाहिद इंडस्ट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा सब्सिडी दी गई पाकिस्तान की हिस्ट्री में। और पॉलिटिशियन इस इंडस्ट्री में आए इसलिए कि अंदर के लोग थे और उनको पता था कि सब्सिडियाँ किस में मिलती हैं और पैसे कैसे बनाया जाता है। इससे अब देख लें एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल क्लास जो है वो शुगर मिल में उसने छलांग लगा दी। ये जो है सनतकार की मैंने आपको मिसाल दी। ब्यूरोक्रेट, उसकी आप गाड़ी देखें, आप हिंदुस्तान की सदर की गाड़ी देखें जिस पे वो चलती हैं, तो आप पाकिस्तान के एक असिस्टेंट कमिश्नर, मैं डेप्यूटी कमिश्नर की बात नहीं कर रहा, डेप्यूटी कमिश्नर तो वाइट हाउस जो इस्तेमाल करता है प्रेसिडेंट के लिए कार, उससे अगली सतह की कार यूज़ करता है। असिस्टेंट कमिश्नर की बात करता हूँ। एक ज़िले में कितने असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं? जितनी तहसीलें होती हैं, कि अगर 20 तहसीलें तो 20 असिस्टेंट कमिश्नर। उनकी गाड़ी देखें, उनके नौकर चाकर, उनके जनाब गेट कीपर, उनके माली, उनके जनाब सलूट मारने वाले, उनको पानी पिलाने वाले। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर आती है सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, जिसमें मिलिट्री ऑफिसर्स रैंक स्टार्ट हो जाता है इवन एज लो एज मेजर से लेके तो जनरल तक। तो उनकी जो मराहत हैं, गाड़ियां हैं, मकानात हैं, प्लाट हैं और चीज़ें, उनको आप रखें। तो ये सब लोगों को मिला के तो इसको कहते हैं पाकिस्तान। ये वो जो हबीब जालब ने कहा था ना कि न मेरा पाकिस्तान है न तेरा पाकिस्तान है, ये उसका पाकिस्तान है जो सदर पाकिस्तान है। और उस वक्त सदर गालिबन अब उस सदर की जो है ना छतरी तले, या उस प्राइम मिनिस्टर की छतरी तले, या उस जनरल की छतरी तले, ये सारे जमा होके तो फिर जो है ये अपना तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। आप देखें पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने गुज़श्ता 1.5 साल में कितने कानून बनाए। उन्होंने को 70 से ज़्यादा बिल पास किए। उसमें से एक बिल आप मुझे बता दें जिसका अवाम से कोई ताल्लुक है। वो बिल ऐसे हैं कि पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाह कैसे बढ़ाई जाए, सेनेट का जो चेयरमैन है उसकी मराहत में इजाफा कैसे किया जाए। यानी एक बिल ऐसा नहीं जिसमें कोई ऐसी बात हो जिसका अवाम से कोई ताल्लुक है। मसलन महंगाई कैसे काबू की जाए, या मुल्क के अंदर जो अमन अमान का मसला है, एजुकेशन का मसला है, सेहत का मसला है, ये सारी चीज़ें। तो पाकिस्तान इज़ नॉट अबाउट पीपल। अगर किसी के जहन में ये गलतफहमी है कि ये कोई लोगों का मुल्क है या इसका लोगों से कोई ताल्लुक है, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। पाकिस्तान इज़ अबाउट ए बंच ऑफ पीपल जिन्होंने उस पर कब्ज़ा किया हुआ है और उस कब्ज़े के इर्द गिर्द उन्होंने मुख्तलिफ कहानियाँ गढ़ी हुई हैं जो कि सरासर झूठी हैं, बयानिए क्रिएट किए हुए हैं जो कि फेक हैं। अवाम को आज आप गेट खोलें तो कहते हैं जी यूरोप दरवाजे खोल दे तो आधा पाकिस्तान गायब हो जाएगा। मैं कहता हूँ अगर हिंदुस्तान और बांग्लादेश दरवाजे खोल दें तो पाकिस्तान खाली हो जाएगा, अवाम भाग जाएंगे। दे हैव नो बिजनेस टू डू देयर, दे हैव नथिंग टू डू, दे हैव नथिंग टू अर्न। ये जो जज्बाती बातें हैं कि जिनके जी हम पाकिस्तानी तो हमने कुर्बानियाँ दी, ये भी झूठ है। पाकिस्तान की तहरीक में और इसको बनाने में एक आदमी तक की कुर्बानी नहीं हुई। नॉट ए सिंगल पर्सन डाइड और शहीद हुआ, एक बता दें। अब जो कुर्बानियां जिसको ये झूठ बना के पेश करते हैं, ये पाकिस्तान बनने के बाद जब जो है वो माइग्रेशन शुरू हुई, जो इनकी सबसे बड़ी गलती थी कि इनके लीडरों को पता ही नहीं कि हम किस तूफान का जो है रास्ता हमवार कर रहे हैं। तो उस डिस्प्लेसमेंट में जो लोग मरे वो कहते हैं कुर्बानी है। भाई लाखों लोग मारे गए, बताइए। वो तो कुर्बानी आफ्टर द फैक्ट है कि पाकिस्तान तो बन गया था। 11 अगस्त को आपने पार्लियामेंट में तकरीर कर दी थी, 14 को वो ऐलान हुआ और ये सारा मामला पार्टीशन का, उससे पहले आपका एक आदमी नहीं मरा। कुर्बानी दी गांधी ने, नेहरू ने, जिन्होंने 10-10, 5-5, 7-7 साल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जिसने 12 साल जेलों में काटे अंग्रेज़ों के, या सुभाष चंद्र बोस जिसने हथियार उठाए और खून तक देने की वो की। एक कुर्बानी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा कोई काम अगर आपने किया हो अंग्रेज़ों के साथ मिल के, पाकिस्तान की जो बात आप कर रहे हैं आज़ादी की या पार्टीशन की, वो आपने किया, तो आप कहते हैं जी हमने इसलिए कुर्बानियाँ दी थी कि हम यहाँ भूखे मरें, तो आपने दोनों हाथों से उसको लूटना शुरू कर दिया जी। तो इस हिसाब से अवाम हैज़ नो बिजनेस इन पाकिस्तान।
तो जैसे सर आपने कहा कि पिछले कुछ सालों में जो 70 से ज्यादा बिल पाकिस्तान पार्लियामेंट में पास हुए, लेकिन उनका आवाम से कोई लेना देना नहीं रहा। आवाम क्यों उनको अकाउंटेबल नहीं ठहराती, जिन पार्लियामेंटेरियंस को वो पार्लियामेंट में चुनकर भेजती है? उनको क्या जानकारी नहीं है? किस तरह से ये सारी चीजें उनसे दूर रखी जाती हैं? देखें जी, पहली बात यह है कि जानकारी नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें वन ऑफ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। जी। लोग अखबार तक नहीं पढ़ सकते। वहाँ पे मीडिया हर दौर में जो है वो रूलिंग एलीट का एक टूल रहा है अवाम को इग्नोरेंस की ले जाने की तरफ। ये जो पार्लियामेंटेरियन हैं, इनका आप बैकग्राउंड देखें तो इन सब का बैकग्राउंड जो है, या नस्ल दर नस्ल ये पार्लियामेंटेरियन हैं, या ये जागीरदार हैं, या ये सनतकार हैं। आम आदमी जो है वो अगर कोई वहाँ 700-800 आदमी बैठा है तो उसमें से 2-3 नमूने के तौर पे, कोई हादसाती तौर पे किसी तरीके से बैठा हो, लेकिन दे हैव नो बिजनेस इन पार्लियामेंट। तो ये लोग जो हैं ये क्यों जो है ऐसा कानून बनाएंगे, लेकिन आवाम को नहीं पता। आप अगर चले जाएं पाकिस्तान के देहातों में, एंड बाय द वे एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ पीपल वो देहातों में रहते हैं, तो इसमें इन लोगों का जो है वो जिसके पास थानेदार है, एक थाने का एसएचओ या डेप्यूटी जिसके हाथ में है वो किंग है। उसको जो मर्जी लोगों को थानों में बंद करे, उनको कैद कराए, उन पे तशद्दुद कराए, और ये इस तरह एक ताकत का, खौफ का एक आच पाच बना के तो ये लोग पार्लियामेंटेरियन बनते हैं। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो है वो डेमोक्रेसी के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है, एक कलंक है। आज तक वहाँ पे एक इलेक्शन भी ऐसा नहीं, सिवाय 1970 के इलेक्शन पे, जिस पे कि किसी ने एतराज़ न उठाया, और वो इलेक्शन ऐसा हुआ जिसके बतन से बांग्लादेश के लोगों ने आज़ादी जो जन्म ली। तो ये चीज़ें जो होती हैं, इससे अगर लोगों को पता नहीं है, वो समझते हैं पाकिस्तान इज़ ए नॉर्मल कंट्री रनिंग लाइक अदर डेमोक्रेसीज, यहाँ पे पता नहीं इलेक्शन हो गए, कौन से इलेक्शन हो गए, सब फेक किस्म का एक प्रोसेस है। उसमें जो है वो खुद ही पीटते हैं। आपका मोस्ट पावरफुल पॉलिटिशियंस जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जो अभी जो है टॉपल डाउन हुआ, उसको वो कहता है कि मैं जो है अपने ऊपर होने वाले असाल्ट की एफआईआर दर्ज नहीं करा सका। आई कुडंट डू इट, आई डिड माई बेस्ट। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पाकिस्तान का हीरो, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे ज़्यादा पॉपुलर आदमी पैदा नहीं हुआ। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज नथिंग एज कम्पेयर टू दैट पॉपुलैरिटी के ग्राफ की। ही हैज़ नथिंग टू डू विद पीपल। ये पीपल के क्रिकेट खेल के, इस तरह के कामों में चैरिटी करके इज़ वेरी क्लोज टू पीपल। तो वो अपने ऊपर होने वाले हमला जो है असाल्ट, उसकी एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सकता। वहाँ पे किसकी ताकत है फिर? एस्टेब्लिशमेंट की। और एक जो है हैंडफुल ऑफ पीपल का एक ग्रोह है जो उस मुल्क को चला रहा है, तो उसमें आवाम को पहली बात है शऊर है ही नहीं। चूँकि आप ये देखें इतना कुछ हुआ, पाकिस्तान जो है उसमें आईएमएफ ये तय करता है कि आटा कितने का बिकेगा, घी की कीमत क्या होगी, गैस की कीमत क्या होगी। क्या आपने कभी सुना पढ़ा कि आवाम में से किसी ने कोई जुलूस निकाला? सिविल सोसाइटी, वो हमारे दोस्त जो मोमबत्तियाँ जलाते रहते हैं, किसी ने मोमबत्ती जलाई? ये जो है अवाम का ये हालत है कि जब उनके ऊपर असाल्ट होता है तो वो म्यूटेड। तो ये कोई सियासतदान जो प्रिविलेज क्लास है, वो उसका कोई प्रॉब्लम हो जाए तो सड़कों पे निकल आते हैं। वो टोटली मिसगाइडेड, अनएजुकेटेड, अनलर्नड किस्म के पीपल हैं, लोग हैं, जिनको बहुत बड़ी महारत के साथ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और उनको रॉ मटेरियल के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है इक़्तिदार की खेल में। अदर देन दैट दे हैव नो बिजनेस इन डेमोक्रेसी सिंपली। बिल्कुल, आपने सही पूरी सूरत हाल का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है, और जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया है, उससे तो अभी भी मतलब ये उम्मीद अभी तक नज़र नहीं आती है कि आगे जो पाकिस्तान को, हालाँकि चाहे जनरल आसिम मुनीर की बात करें, उनकी तरफ से भी कहा गया कि हम हमारे साथ अल्लाह है, तो हमारी इकॉनमी को कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर अल्लाह भरोसे सब कुछ चलेगा तो फिर लोग क्या करेंगे, सरकारें क्यों चुन बनाएंगी? तो इस तरह के
जो बोल या इस तरह की बयानबाजी जनता के लिए की जाती है, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। और कोई रास्ता फिलहाल नजर नहीं आता है कि आगे कुछ बेहतर हो सकता है इकोनॉमिक या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हवाले से अगर सोचें तो। देखते हैं आगे क्या होता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाशानी साहब, आप चर्चा में जुड़े और आपने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। हाँ जी गाइस, तो अगर देखा जाए तो सर हामिद ने बहुत प्यारी बातें की है, और चीज़ें ये है कि अगर इकनॉमी को बहुत ज़्यादा भी वो किताबें देखो पढ़ते रहते हैं और वो इन चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, लेकिन इकनॉमिक पर जो उन्होंने चीज़ें बताई है कि ना तो इधर हमारे पास प्रोफेसर है, ना कोई किताब है, ना कोई इनको एक लफ्ज़ बढ़ाया जाता है इकनॉमी के बारे में। फिर आगे आगे ये बड़े बड़े ज्ञान पेल देते हैं कि हम इकनॉमी में इकनॉमिक्स आ गए हैं कि भाई हम पाकिस्तान की इतनी ऐसे लेकर चले जाएंगे भाई, जैसे अब जरदारी साहब ने अब पता नहीं अब ट्रिलियन तक पहुंचा देना है पाकिस्तान को आगे आने वाले 10 साल में। हमारे पास फार्मूला है लेकिन हम बताएंगे नहीं। हाँ। वो एक मीम्स भी नहीं इस पर मैं नहीं बताऊंगा। वो बेचारा है, अब उसकी डेथ होगी, मुझे तो लगता है वो उसने बताना था और वो चल बसा और इनके पास प्लान नहीं है। लेकिन यार अजीब मखलूक है, पता नहीं किस सियारे से जन्मे हैं एक भला, क्या यार सवाल ही नहीं आ रहा क्या करे बंदा इनके नहीं, बिल्कुल है। आप उधर देखें ना, एक एजुकेशन सिस्टम के ऊपर उन्होंने बात की कि हमारे यहाँ जो है ना वो स्टार्ट से एक चीज़ स्टार्ट होती है लेकिन उसका जो है ना वो एक रिवर्सल गेयर लगता है, और यही है कि आप स्टार्ट में कुछ सीखते हैं, आगे जब स्कूल्स में जाते हैं वो सारी चीज़ें पहले आपको भूलनी पड़ती हैं, नई से जो है ना वो चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। फिर जब आप थोड़ा कॉलेज लाइफ में जाते हैं वो पहले वाला सारा जो है ना उसके ऊपर क्रॉस लगता है, फिर नई चीज़ आती है। तो इस तरह करके जो है ना जब आप ये सब चीज़ों से निकल जाते हैं उसके बाद आप फिर ढूंढ रहे होते हैं कि अब मैंने करना क्या, मैंने किया क्या है, ठीक है ना। जिस तरह ना ही अभी तक इनको कोई कमाल का वज़ीर ख़जाना मिला, जिस तरह आप कह लें कि लास्ट एक पार्टी थी जिसके पास बहुत ज़्यादा एक लोग थे, और पहले यही चैलेंज था कि मेरे पास ऐसे ऐसे बंदे हैं कि जो मतलब एक दिनों में जो है ना वो मुल्क के ऊपर, लेकिन जब आए तो वो ढूंढ रहा था कि मेरा वज़ीर ख़जाना ही नहीं है, वो पहले वाले को उसने निकाल दिया 3 वज़ीर ख़जाने। तो ये चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का यहाँ पे फिकदान कह लें या जो है ना वो कमी है इस चीज़ की। नहीं, प्लानिंग नहीं ना। आप देखो ना, जो भी आता है एक अपने पेट पर ही हाथ मारता है। अगर एक मतलब कि इतने एक पाकिस्तान में इशू है, अगर उन पर वो बात करें या उनके पास कोई प्लानिंग हो उनको हल करने के लिए, तो फिर भी कुछ ना कुछ मतलब के कख बच जाते हैं। लेकिन कोई बंदा नहीं है उस पर बात ही नहीं करने आता, जो भी आता है, क्योंकि इनके पास एक नब्ज़ इनको पता चल गई कि ये इनके पास इनकी नब्ज़ है। अगर ये नब्ज़ पकड़ हम रखेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा, अगर इस नब्ज़ को एक ऊपर जाने देंगे तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा। तो इनके पास भाई एक जैसे बोलता है ना कि वो हकीम के पास एक नब्ज़ होती है, तो ये हकीम बने हुए और पाकिस्तानी अवाम भाई एक मरीज है भाई जिनको पकड़ कर रखा। अहमद साहब ने काफ़ी एक अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पता नहीं वो भी हकीम है या नहीं, पीछे बहुत अच्छा है, बहुत नॉलेज है। नॉलेज तो है भाई, नॉलेज से भरे हुए हैं, इतनी एज हो चुकी है अभी भी नहीं नॉलेज आना, तो कब आना है। बिल्कुल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ठीक।